बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا اسلام۔ ابراہا سے لڑتی ہوئی ابابیلیں کون ہیں، کون سی خواتین ہیں اس وقت جو ظالم نظام کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن چکی ہیں؟ آج کے اس بلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے انتہائی تکلیف دہ خبر جس نے ہم سب کو رنجیدہ کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کوٹ لکھپت جیل میں انتقال۔ حقیقت کیا ہے اس میں جو چیزیں نکل کر آئی ہیں وہ ایسی حیران کن ہیں جس کو آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور اسی ولاگ میں آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے۔ ناظرین کرام، بشرا بی بی کی جو صاحبزادی ہیں اور ان کی بھابھی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سابق اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی گئی۔ جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت 30 جون ہے اور 9:30 ہو رہے ہیں، یعنی کہ میں آدھی رات کے پہر پر یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ابھی تک اڈیالہ جیل کے باہر تینوں بہنیں، اڈیالہ جیل کے باہر نورین خان، اڈیالہ جیل کے باہر ڈاکٹر عظمیٰ، اڈیالہ جیل کے باہر نورین خانم، تینوں بہنیں ابھی تک وہاں پر سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج عوامی تعداد انتہائی قصیر تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات جو عوام کی تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ علیمہ خانم اکیلی تنہا وہاں پر کھڑی تھی، ان کے ساتھ ان کی دونوں بہنیں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خانم تھی، لیکن اس جگہ پر موجود وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ عوام کا غصہ ضد میں بدل گیا، اور اب ضد یہ ہے کہ ہم عمران خان کی ملاقات کروائیں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں جو پاور شو لگا، ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کے ساتھ۔ بشرا بی بی سے اس ملاقات سے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی گئی، اور اس ملاقات کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے، ذرائع سے جو خبر آ رہی ہے وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیں، عمران خان بارہا بار یہ بول چکے ہیں کہ عدالتوں میں جائیے، پریشر دیجیے، میری دیر سے لیجیے تاکہ ان عدالتوں پہ پریشر بنے اور عدالتیں ہمیں انصاف دیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب بارہا بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب نواز شریف نہیں بننا چاہتے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں بار بار انہی عدالتوں کے پاس جاؤں گا جن کی وقت ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جیسی بھی عدالتیں ہیں میں نے انہی سے ہی انصاف لینا ہے، میں ڈیل نہیں کر سکتا۔ تو بار بار عمران خان نے کہا جا کے پریشر دیجیے۔ تو ان 1 ہفتے کے دورانیے میں پریشر دیا گیا، اور حقیقی معنوں میں وہاں پر لطیف کوسہ صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں لوگ گئے ہیں، اور اس کے بعد آج جو ہے عمران خان صاحب کی یہ ملاقات کروا دی گئی تھی۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ ذرائع کے مطابق جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو اس وقت بشرا بی بی انتہائی تکلیف دہ حالات میں تھی، لیکن عمران خان صاحب کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی، اور انہوں نے جو ہے اصرار کیا کہ کیا آپ کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ اس کے حقدار ہیں۔ عمران خان صاحب نے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بشرا بی بی کی ملاقات جو تھی ان کی بیٹی سے ہوئی، اور ان کی بیٹی نے جب یہ ملاقات کی ہے، اور ساتھ میں ان کی جو بھابھی تھیں بشرا بی بی کی، انہوں نے بھی یہ ملاقات کی۔ اب یہاں پر جو ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا، بشرا بی بی کی بیٹی نے بھی اور بھابھی نے بھی، کسی کو کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے یہ طے ہو چکا تھا کہ جب آپ کی ملاقات کروائی جائے گی صرف ایک شرط پہ کروائی جائے گی کہ آپ لوگ آ کے باہر اڈیالہ جیل سے ملاقات کے بعد آپ کسی بھی صورت میں کوئی بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ اب یہی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کافی تر پیش رفت آئی، لیکن ابھی تک اطلاعات نہیں مل سکیں کہ آیا جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی میں، اس ملاقات کا حوال کیا ہے، کیونکہ بشرا بی بی کی بیٹی اور جو بھابھی انہوں نے صحافیوں سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور کسی تک بھی یہ خبر نہیں پھیلائی ہے، یہ بات نہیں کی ہے۔ البتہ ہمیں جو خبر ملی ذرائع کے تھرو کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی تھی، اس میں عمران خان کے متعلق یہ خبر واضح ہے کہ عمران خان انتہائی تکلیف میں تھے، اور عمران خان کی جو تکلیف تھی وہ اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہیں پر میں آپ کو ایک دوسرے پہلو کا رخ کرواتا ہوں۔ وہاں پر 3 بہنیں اس وقت تقریباً، میں اگر آپ کو موجودہ وقت بتاؤں تو اس وقت 9:27 ہو رہے ہیں، اور ابھی تک تینوں بہنیں علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عظمیٰ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا کہ دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی ہم ملاقات کروا دیں گے نورین خانم سے، اور پھر ایک پورا پروپیگنڈا چلایا گیا۔ وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ جی علیمہ خان خود ملاقات نہیں کروانا چاہتی نورین خانم کی، اس لیے وہ بہانے بنا رہی ہیں، جبکہ یہ سلاسل زیادتی ہے، جھوٹ ہے۔ علیمہ خان صاحبہ وہاں پر اپنی بہن کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے کہا کہ نورین خانم آ گئی ہیں،
کروائیں ملاقات. ایس ایچ او جو وہاں پر جناب تھے ان سے جب یہ بات کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اعلیٰ زاہد ظہور صاحب غالباً ایس ایچ او تھے, ان کو بولا گیا کہ جی یہ ملاقات کے بارے میں میڈیا بتا رہا ہے کہ ملاقات کروائی جائے گی تو آپ کروائیں ملاقات. تو ایس ایچ او جو زاہد ظہور صاحب تھے ان کے پاس جواب نہیں تھا. ظاہری بات ہے وہ بیچارے کیا کرتے ہیں, ان کے پاس تو جواب وہی آنا ہے جو اوپر سے آنا ہے. خیر وہاں پر جو تھا علیمہ خان صاحب نے ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے تو ایس ایچ او سے بات کی لیکن وہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ایک جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے وہاں پر کافی نمائندے ریالہ جیل میں موجود رہے اور وہ پل پل کی خبر ہمیں دیتے رہے, ہم نے آپ کو بھی دی. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو نورین خانم صاحبہ وہ تقریباً 3:5 پر اڈیالہ جیل پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ آئیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب علیمہ خان صاحبہ وہاں پر پہنچ گئیں اور وہاں پر موجود تھیں تو اس وقت انہوں نے اصراب کیا کہ جی اب ملاقات کروائی جائے. لیکن پھر یہ بہانہ بنایا گیا کہ جی وہ 2 بجے کا کہا گیا تھا, آپ جو ہیں وہ 3 بجے آ گئیں یا 3:58 پر آ گئیں, 3:30 پر آ گئیں. خیر یہ چیزیں جو بتائی جا رہی تھیں اس میں میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی تو رات 12 بجے ملاقات ہو جاتی تھی. اب مجھے یہ اس بات کا بتائیے کہ یہ جو رات 12 بجے علی امین گنڈاپور بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں ہو جاتی تھیں اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی ملاقات کروائیں گے, تو جب وہ وہاں پر چلے گئے تو ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ ملاقات کروانے والے رات کو 12 بجے بھی ملاقات کروا لیتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک رول رکھا گیا کہ جو 2 بجے آپ آئیں. یہ کیسا رول ہے یا یہ کیسی بات ہے کہ جناب ہم ملاقات کروا دیں گے؟ تو سراسر زیادتی ہے, یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور صرف اس طرح سے کہ ہم عمران خان کی جو آئسولیشن ہے اس کو نارملائز کر سکیں, عمران خان کی اس پوری کی پوری آئسولیشن پہ بیانیہ رکھ سکیں. تو یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے گھرانے کے ساتھ. ایک حقیقت واضح ہے کہ ان سب میں یہ تینوں خواتین اور بالشمول اس میں بشرا بی بی یہ ابراہ سے لڑتی ہوئی ابابیلیں ہیں. ابراہ وہ تھا جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ من ذالک وہ نیست و نابود کرنے کی نیت سے آیا تھا, لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیجی اور ان ابابیلوں نے اپنے منہ میں کنکریاں جو تھیں وہ ہاتھیوں کے سر پہ ماری. وہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ابابیل بھیجی اور اس ابابیل کے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے تمام جو ہاتھیوں کی فوج تھی اس سب کو نیست و نابود کر دیا تھا. تو میرے اللہ کی تدبیر تو ہمیشہ سے بلند و بالا رہی ہے. تو آج اس نظام سے, آج کے ابراہ سے لڑتی ہوئی ابابیلیں کون کون سی ہیں؟ آج کے نظام سے لڑتی ہوئی ابابیلوں میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے علیمہ خان صاحبہ کا, جس سے ابراہ انتہائی خوف زدہ رہتا ہے. پھر آتے ہیں نورین خان صاحبہ جو اس وقت نظام سے لڑ رہی ہیں. ان کا ایک بیٹا اس وقت ملٹری کوڈ میں ہے لیکن وہ اس نظام سے سرنڈر نہیں کر رہی, بھائی جیل میں اور بیٹا جو ہے اس کو 10 سال کی قید ہوگی. لیکن یہ خاتون مسکراتی ہے اور مسکرا کر جو ہے ہر ظلم کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ جس طرح سے لڑتی ہیں, جس طرح بات کرتی ہیں, یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ تینوں ہی سب سے پہلا نمبر رکھتی ہیں ابراہ سے لڑنے میں ابابیلوں کا. پھر اس کے بعد جناب بشرا بی بی صاحبہ. بشرا بی بی صاحبہ نے اس پورے ٹینیور میں جس طرح سے مقابلہ کیا ہے وہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب اعلیٰ بشرا بی بی کی جو اس وقت فائٹ ہے, جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, یہ تاریخ میں کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوا. یہ پہلی عورت ہے جس کے ساتھ اتنا بدترین سلوک ہو رہا ہے اور یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہے. تو وہ اس وقت لڑ رہی ہیں آج کے ابراہ سے. محترم ناظرین کرام, کچھ خبریں انتہائی تیزی کے ساتھ گردش کروائی گئی اور ان خبروں نے پوری قوم کو اضطراب میں مبتلا کر دیا, غمزدہ کر دیا اور تفشیش میں مبتلا کر دیا کہ آیا یہ صداقت ہے بھی نہیں ہے. وہ خبر تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے انتقال کی. یہ خبر کو پھیلایا گیا جان مجھ کے, بار بار بڑے بڑے چینلز نے اس کو پھیلایا. یہ خبر اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ پوری کی پوری قوم یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ آیا اس چیز پہ صداقت ہے کیا, اور جواب نہیں مل رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تفتیش کرنا شروع کی, ہم نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ خبر کی صداقت ہے کہ ان کی فیملی سے بھی بات کی اور کوٹ لکھپت جو عملہ تھا, ذرائع تھے ہمارے, ان سے ہم نے کنفرم کیا. تو ہمارے ذرائع نے جو ہمیں خبر دی وہ انتہائی خطرناک تھی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے. ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی کہ جو وہاں پر کچھ چند لوگ پہنچے اس خبر کے بعد اور وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کا جسد خاکی چاہیے. یاد رہے 2 خبریں وہ تھیں جن کو اڑایا گیا تھا. پہلی خبر تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے انتقال کی اور دوسری خبر تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے انتقال کی. اور شاہ صاحب کے لیے کچھ چند لوگ میرے ذرائع کے مطابق کوٹ لکھپت جیل پہنچے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کی جسد خاکی چاہیے. اور اس کے اوپر پورا جو جیل عملہ تھا وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا
اور انہوں نے پھر فون گھمایا کہ یہ خبریں آخر پھیلا کون رہا ہے. پھر ہماری جو ملاقات تھی, ہماری جو بات چیت تھی, وہ ایک شخصیت سے ہوئی اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آیا اس میں صداقت کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں ہر چیز کو نارملائز کر دیا جائے. سمجھے ذرا اس چیز کو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے جس میں کہا جاتا ہے شیر آیا, اور ایک مرتبہ جب وہ آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے نا, تو اس وقت گاؤں والے جب اصل میں شیر آ جاتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتے. مختصر میں نے آپ کو بتائی ہے, اصل میں نظام چاہتا ہے کہ یہی چیز ہو جائے اور یہ ایسی فیک خبریں پھیلائی جائیں, بار بار فیک خبریں ہوں تو عوام جو ہے جب ریئل خبر آئے تو اس پر کوئی بھی وابلہ نہ کرے. اب میرے ذرائع کے مطابق جب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے اس بارے میں پوچھا گیا اور اس بات کا ڈاکٹر یاسمین راشد کو علم ہوا, جن کی طبیعت اس وقت انتہائی خراب ہے کوٹ لکھپت جیل میں, تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں بہت زیادہ افسردہ ہوں اس شخص پہ جس نے اس خبر کو پھیلایا ہے. میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور اس شخص کو شرم آنی چاہیے جس نے بھی اس خبر کو پہلے پھیلایا ہے. ہم بالکل خیریت سے ہیں اور ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہم پوری قوم کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور ہم 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے. انہوں نے اپنے اس پیغام میں مزید کہا کہ میں اور شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹ کر ہم لوگ کھڑے ہوئے. یہ وہ ابراہ سے لڑنے والی ابابیل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, جس نے آج کے ایک برج کو شکست دی ہوئی ہے. وہ برج جو 3 وقت کا وزیر اعظم تھا, جو لندن سے بلایا گیا, لندن پلان کا حصہ تھا, پھر اس کو مینار پاکستان کے ٹاپ پہ بٹھا دیا گیا کہ آؤ تقریر کرو, عوام بلائے گی, مشینری لگائے گی, لیکن عوام نے اسے مسترد کر دیا. جب الیکشن لڑا تو ڈاکٹر یاسمین راشد یہی جو ابابیل تھی, اس نے اتنی بری شکست دی نواز شریف کو کہ نواز شریف کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی, اور پھر اس کے بعد بدترین دھاندلی کی گئی. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی یہ نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد یعنی NA 130 کا حلقہ کھل گیا تو یقین جانیے کہ نون لیگ کی پوری سیاست, وہ شیر افضل مروت صاحب کا کال نہ کہ بڑھ جائے گی, یقیناً طور پر وہ ختم ہو جائے گی, ختم شد ہو جائے گی. تو یہ اس وقت وہ ابابیل ہے جو اس وقت اس نظام سے لڑ رہی ہے, اور یہ خبریں صرف اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ جب کچھ ایسا خدا نہ خواستہ عمل ہو جائے تو پھر آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو نارملائز کر لیں. مزید میں ابابیلوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو اس وقت اس نظام سے لڑ رہی ہیں. اس نظام سے لڑنے والی جو ابابیل میں نمبر آتا ہے اگلا, وہ ہے فلک جاوید خان صاحبہ کا, جن کو اپنے بچوں سے دور کیا گیا, اپنے پیاروں سے دور کیا گیا. ایک عورت کو بدترین حالت میں جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا, اس کے خلاف گھٹیا تین پروپیگنڈا چلایا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہے وہ نظام کے لیے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ آؤ لڑو دیکھتے ہیں. وہ یہی بات کہتی ہے کہ آج ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اپنے بچوں سے دور, اپنے خاندان سے دور, لیکن اپنا نظریہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے. دیکھیں فلک جاوید خان صاحبہ نے اس وقت جیل سے پیغام بھیجا, اور یہ جیل سے کیا پیغام انہوں نے بھیجا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر فلک جاوید خان صاحبہ نے کیا کہا ہے. فلک جاوید خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ فیصلہ سازوں اور منصوبہ سازوں سے معصومانہ کچھ سوالات ہیں, اور وہ سوالات کرتی ہیں. پہلا سوالات کہ آپ نے عمران خان کو قید میں ڈالا, تحریک انصاف کو کرش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, تاریخ کا سیاہ ترین باب دیکھتے ہوئے خواتین تک پر تشدد کر دیا اور بغاوت کے جھوٹے مقدمے بتا کر جیلوں میں ڈالا. معصوم بے گناہ پرامن نوجوانوں کو صرف عمران خان کی سپورٹ کرنے کے جرم پر ان کے روشن مستقبل سے محروم کیا. آپ نے بچوں اور بزرگوں تک کو نہیں بخشا. 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 والوں کو ملک پر مسلط کیا. اپنی اور تمام اداروں کی ساکھ پر خودکش حملہ کیا. آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو بیڑیاں پہنا دی. لوگوں کی زبانوں پر قدغن لگایا. بتائیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہوا؟ کیا عمران خان مائنس ہو گیا؟ پہلا سوال. دوسرا, کیا ملک میں امن و استحکام ہو گیا؟ دوسرا سوال. کیا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آئی؟ کیا ملک قرضہ کم ہوا؟ کیا ملک کا قرضہ کم ہوا؟ تیسرا سوال. کیا معیشت بہتر ہو گئی؟ برآمد میں اضافہ ہوا؟ انڈسٹری کا پہیہ چل گیا؟ چوتھا سوال. پانچواں سوال اور آخری سوال, کیا بے روزگار, غریب اور مہنگائی میں کمی ہوئی؟ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہے نہیں. فلک جاوید صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ تمام چیزیں کر کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کل ملا کے یہ چیزیں بتائیں انہوں نے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں آپ کب تک گھوڑوں کی ریس میں لنگڑے گدھے دوڑائیں گے؟ خدارا ملک کے ساتھ مزید تجربات نہ کریں.
ہمیں نہ آپ سے معافی چاہیے نہ آپ کا آشیرواد، بس آپ ان عوام کے مسرت شدہ لوگوں کا سیاسی جنازہ اپنے کندھوں سے اتار دیں، عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں، عوام کو اپنا لیڈر چننے کی آزادی دیں، ملک کو ذاتی نفرت انتقام کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ یہ ملک جو آزادی سے لے کر آج تک نازک موڑ پر پھنسا ہے، اس کو اس نازک موڑ سے آگے بڑھا دیں۔ پاکستان اور عمران خان ہمیشہ زندہ باد۔ یہ ہیں فلک جاوید خان صاحب۔ وہ